اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ کاش کہ اتر جائے، کاش کہ اتر جائے میرے دل اور تیرے دل میں میرے اور آپ کے نبی کی بات، کاش کہ اتر جائے میرے اور آپ کے دل میں سونے نبی کریم آقا کی بات۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ آج ایک دل کی بات آپ کے دل تک پہنچانا چاہتا ہوں، ایک ایسی بات جو اگر اتر جائے دل میں تو پوری امت بدل سکتی ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ تو میں اپنی بات کا آغاز قرآن مجید سورہ العشر آیت نمبر 7، حکم پروردگار، جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روکے رک جاؤ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ العشر آیت نمبر 7 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، عربی میں نہیں اردو میں کی ہے۔ جو حقائق ہے وہ سامنے رکھے ہیں میں نے، کیونکہ مجھے اور آپ کو یہی زبان سمجھ آتی ہے، ہر ایک کو عربی سمجھ نہیں آتی کہ عربی میں کیا پڑھا ہے، عربی میں کیا لکھا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کو قرآن سورہ کا نام سورۃ العشر آیت نمبر 7 جس کی میں نے تلاوت کی ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ۔ لیکن آج ہم نے کیا کیا؟ اصل جو بات ہے اس پہ ڈسکس ہوگی، جو موضوع ہے کوشش کریں گے اسی پر رہیں، اور اس کی جو دلیل ہے وہ ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں، 4 امام اور جو ان کا فرمان ہے۔ جناب امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالکی اور حنبلی، امام احمد بن حنبل۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کہا، کیا پیغام چھوڑا؟ ان کا جو زندگی تھی، جو انہوں نے زندگی گزاری دین اسلام کے لیے، انہوں نے کیا پیغام چھوڑا؟ جو انہوں نے محنت کی، جو انہوں نے کاوش کی، انہوں نے کیا میسج دیا؟ یہ میں آج بات کر رہا ہوں ان لوگوں سے جن کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر میری بات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو چھوڑ دو۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میری بات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو چھوڑ دو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری بات دیوار پر مار دو اگر وہ حدیث کے خلاف ہو۔ قرآن
قرآن اور حدیث کے خلاف بات کوئی بھی ہو اس کو دیوار پہ دے مارو. یہ فرمان ہے جناب امام شافعی رحمہ اللہ. تو میرے بھائیوں، یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو پھر کس بات کا تعصب ہے، کس بات پر لڑائی ہے؟ جب معاملہ قرآن اور حدیث سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ہے تو پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟ جب انہوں نے کہہ دیا جو اگر میری بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو دیوار کے ساتھ دے مارو، اگر میری بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میری بہنوں، تو پھر کس بات کا تعصب ہے، کس بات کی لڑائی ہے، کس بات پر ہم جھگڑ رہے ہیں، کس بات پہ ہم ایک دوسرے کو جہنمی کہہ رہے ہیں، کس بات پہ؟ ویسی کون سی بات ہے؟ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تو پیچھے رہ گئی اور فرقوں کی بات آگے آ گئی. یہاں پر نبی کی بات پیچھے رہ گئی ہے اور فرقوں کی بات آگے آ گئی ہے. تو آج ہم نے کیا کیا ہے؟ آج ہم کس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جوڑ دیا، جوڑا تھا، ہم نے علادہ کر دیا. میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جوڑ کر گئے تھے، تفریق کو ختم کر کے گئے تھے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے علادہ کر دیا. فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک جماعت کے. تو اس پہ بھی میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بتا دیا کہ وہ جماعت میرے اور میرے صحابہ کی ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ جڑا وہ کامیاب ہو گیا. پتر پانی دے دو. جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ جڑا وہ کامیاب ہوا، اسی نے کامیاب ہونا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم اماموں کی بات مانتے ہیں، تو آئیں اماموں کی ہی بات کر لیتے ہیں. امام کیا کہتے ہیں اسی بات پہ آ جاتے ہیں. امام ابو حنیفہ تو کہہ رہے ہیں کہ میری بات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو چھوڑ دو. تو کیوں نہیں چھوڑ رہے آپ؟ وہ میسیج دے رہے ہیں، وہ آپ کو بتا رہے ہیں، وہ مجھے اور آپ کے لیے انہوں نے میسیج چھوڑا ہے کہ جو چیز قرآن اور نبی کے سنت کے خلاف جائے اس کو چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ میں عقل کل نہیں ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت امام ابو حنیفہ کا فرمان ہے. امام شافعی کا بھی ایسا ہی فرمان ہے. امام شافعی فرماتے ہیں میری بات دیوار پر مار دو اگر وہ حدیث اور قرآن کے خلاف ہو. تو اللہ نے عقل کیوں دی؟ ہم تفریق میں کیوں بٹے؟
حق تو یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مرکز بنا لیتے ہم، اور صحابہ اور اہل بیت دونوں سے ہم محبت کرتے، صحابہ اور اہل بیت سے ہم دونوں سے محبت کرتے۔ حق تو یہ تھا، یہ حکم مصطفیٰ تھا، یہ حکم پروردگار تھا، لیکن آج ہم نے کیا کیا؟ حق تو یہ تھا مسجد ایک ہوتی، دل ایک ہوتے، امت ایک ہوتی۔ بلکہ میں آپ کو بڑی خوبصورت بات بتاؤں، مسجد، دل، امت، مسجد، دل اور امت اپنے گھروں کو عبادت گاہ بناتے، عبادت کا قبلہ بناتے، فرقہ پرستی میں نہیں جاتے، صرف نبی کے امتی بنتے۔ کیا ہم نے یہ عمل کیا؟ کہ ہم نے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانا؟ وہ جو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، سورۃ العشر میں آیت نمبر 7 میں اللہ پاک پیغام دے رہا ہے کہ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں رک جاؤ۔ تو کیا ہمیں جو آقا نے دیا وہ ہم نے لیا؟ کیا ہم نے جس سے آقا نے روکا ہم رکے؟ کیا آپ نے اپنے اماموں کی بات مانی؟ جب امام کہہ رہے ہیں، آپ کے امام، اہل سنت کے اماموں کی بات کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری بات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو دیوار پہ دے مارو، چھوڑ دو، تو کیوں نہیں چھوڑ رہے آپ؟ کس چیز کا مسئلہ ہے؟ وہ تو راہ ہدایت کے لیے آئے تھے، نہ کہ فرقے کے لیے، تفرقے کے لیے۔ انہوں نے نماز کو موضوع بنایا، ان کے ٹائم میں 4 طریقے کی نماز پڑھی جاتی تھی، وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جو جس طریقے سے پڑھتا ہے پڑھتا رہے۔ نماز تو اصل بیس جو ہے وہ اس کے سامنے جھکنا ہے، نہ کہ رفع یدین کرنا ہے یا کہ نہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اصل جو بیسک مقصد تھا اس جبیں کو جھکانا تھا اس رب، اس وحدہ اللہ شریک کے سامنے۔ ہم نے جبیں کو بھی جھکایا، وہ بھی تفرقے کے ساتھ مل کے۔ دوسروں کلمہ پڑھنے والے جو دوسرے 72 فرقے ہیں، ہر ایک تو 72 کے خلاف نیت اس کی ہوتی ہے، اس کے خلاف ہوتا ہے، اور نیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ کیا ایسی نماز عبادت قبول ہو جائے گی؟ کیا تفرقے نے ہمیں جھوڑا ہے؟ کیا تفرقے نے امت کو اکٹھا کیا ہے؟ کیا تفرقے نے آپ کے خاندانوں میں، فیملی میں، دوستوں میں نفرتیں نہیں ڈالی؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں بھی سکول میں پڑھتا رہا ہوں، میرے بھی کلاس فیلو ہیں، میرے بھی دوست ہیں۔ ہمارا بلکہ دوستوں کا ایک گروپ بنا ہوا تھا۔ ہم جو قادریہ اسکول میں ایک کلاس میں لڑکے پڑھتے رہے، میرے کچھ دوست ہیں، بڑے پیارے بھائی ہیں، سارے میرے بھائی ہیں۔ ان کی کاوشوں سے، ان کی محنتوں سے ہم نے ایک گروپ بنایا جس میں ہم ایک کلاس کے لڑکے اکٹھے ہوئے، غالباً 12، 14، 15 جو بھی تعداد تھی۔ جب ہم 14 اکٹھے بیٹھے نا، 15، اس میں سب کے سب
ڈفرینٹ سوچ رکھنے والے تھے، کیونکہ ان کا قصور نہیں تھا، ان کو وراثت میں یہ چیزیں ملی تھی، اور میں بھی انہی میں سے ایک تھا۔ میں اس ٹائم سوچ رہا تھا کہ یہاں کھانا ہم ایک پلیٹ میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، یا ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے ہیں تو ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اکٹھے کھا رہے ہیں، مل کر کھا رہے ہیں۔ لیکن یہاں سے ہم جب باہر نکلیں گے تو ہم ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے۔ کوئی ایسا روڈ پہ رہ رہا ہے دوست میرا بھائی، وہ ادھر چلا گیا، کوئی بڑکی چوہان کا تھا وہ ادھر چلا گیا، کوئی بڑکی جدید کا تھا وہ ادھر چلا گیا، میں متوے سے تھا میں متوے آ گیا، کوئی جھنڈے کا تھا وہ جھنڈے میں چلا گیا۔ ہم نے اتنی کاوش کی، اتنی کوشش کی، میرے دوستوں نے، انہوں نے کی کوشش، میری اس میں کوئی کوشش نہیں ہے، انہوں نے مجھے شریک کیا، میں ساتھ شامل ہو گیا۔ ہمارا قادریہ اسکول کے نام سے ایک گروپ بنا ہوا ہے، لیکن میں نے وہ گروپ چھوڑ دیا کیونکہ وہاں پہ یہ رول تھے کہ وہاں پہ آپ نے دینی اور سیاسی گفتگو نہیں کرنی، اور اس پہ سب سے خوبصورت بات یہ کہ ان دونوں باتوں کے بغیر ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے۔ دین پہ بات نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ کل ووٹ دینی پڑی تو کیسے، کس کو دیں گے؟ کون ہماری اصلاح کرے گا؟ کون ہماری رہنمائی کرے گا؟ کیا وہی لوگ آپ پہ دوبارہ مسلط ہوں گے جو خاندانوں کو جوڑتے اور توڑتے ہیں، جو دوستوں کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، چاہے وہ سیاست ہے چاہے وہ دین ہے؟ کیا وہ لوگ ہماری رہنمائی کریں گے؟ کیا وہ ہمارے رہنما بنیں گے؟ تو میرا موضوع یہی ہوتا تھا کہ یار چلے دوست ہیں، اکٹھے ہیں، کچھ پہنچا دیں، کوئی میسج چلا جائے، چاہے وہ سیاست، دنیاوی سیاست کی بات ہو، چاہے وہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی بات ہو، کیونکہ ہم شریعت کے ماننے والے ہیں، شریعت کے پابند ہیں، شریعت ہم پہ لاگو ہے۔ مجھے بتائیں نا، آپ انکار کر سکتے ہیں شریعت کا؟ 2 گواہ ہوں تو بندہ پھانسی لگ جاتا ہے، آپ ترمیم کر سکتے ہیں؟ نہیں جی، 5 گواہ ہوں، 2 ہوں تو لگ جاتا ہے، بات ختم ہو گئی ہے، یہ شریعت مصطفیٰ ہے۔ اور جہاں 72 گروہ کھڑے ہوں آپ کے خلاف، یہ پیغام تھا، یہ دین اسلام کے ماننے والوں کے لیے اللہ نے نظام بنایا تھا، اور نظام کو پہنچانے کے لیے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ بنایا تھا۔ کیا ہم نے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنایا؟ ہمیں تو حکم یہ تھا، ہمارے لیے سب سے خوبصورت ترین عمل یہ تھا کہ جو آقا کی زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آقا نے جو زندگی گزاری، اس میں جو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اپنی زندگی میں ہے، وہ ہے اپنی جبیں کو جھکانا، سجدہ کرنا، عبادت اس وحدہ لا شریک کی۔ آج 2 باتوں پہ بات کروں گا کہ اللہ کے نبی جو دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ آقا کی زندگی میرے اور آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ان کی زندگی سے بڑھ کر ہمارے لیے کسی کی زندگی معنی نہیں رکھتی۔
اگر ہمارے سامنے اگر کسی کی زندگی ہے خوبصورت ترین ہے اور اس کا جو ہمارے لیے جو گولڈ ماڈلز جو ہیں وہ سب سے جو خوبصورت شخصیت ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، تو کیا میرے اور آپ کے آقا اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنے گھر کو عبادت گاہ اور عبادت گاہ کو گھر، بات ایک